ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ یہ ڈسٹرب کرنا، جی ادھر یہ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاری۔ برادران اسلام، مسجد کے ذمہ دار حضرات، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور دیگر سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی اور صحیح بخاری کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت میں کامیابی کے تعلق سے جو بے فکری یا جو غفلت آ گئی ہے اس سے ہم جاگ جائیں، ہمارے اندر آخرت کی فکر اور آخرت میں کامیاب ہونے کی سوچ اور جد و جہد پیدا ہو جائے، اس میں کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو۔ اس لیے آج کا جو عنوان ہے وہ فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں، تو پوچھتے ہیں 3 سوال شروع کے جو ہیں اس میں سے اسلام کسے کہتے ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا
کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا استطاعت اگر ہو جائے تو حج کرنا۔ پھر دوسرا سوال پوچھتے ہیں اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹی جو چیز ہے وہ ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ پھر سوال پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اتنا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ، جب مسجد کے اندر آ جاؤ تو دنیا بھول جاؤ، بیوی بچے کیا ہیں، بزنس کیا ہے، ان سب سے تہی دامن ہو جاؤ، پہلو تہی اختیار کر لو، بالکل اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت میں مصروف ہو جاؤ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم اتنا تمہارے اندر ضرور خیال آنا چاہیے کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت تم یا تو اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں آ رہا ہے، یہ مقام مرتبہ نہیں حاصل کر پا رہے ہو، اتنا عبادت میں تمہیں لذت نہیں مل رہی ہے، تو اتنا ضرور رہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز نہ چھوڑو، اللہ کے گھر میں آؤ، یہاں آنے کے بعد یہ احساس رہے کہ ہاں ہم کس کے دربار میں ہیں، کس کے سامنے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جو بھی کام کرو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خشوع خضوع سے کرو، غافل دل سے نہ کرو۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اس کے بعد پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اچھا بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے والے سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ مجھ سے جو پوچھ رہا ہے، یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا تو آپ مجھے بتائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹکل پچو نہیں مارے، یعنی ادھر ادھر لاگ لپیٹ کر کے جواب دے کے نکل نہیں گئے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح بول کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والا اس سے زیادہ جانتا ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر پوچھتا اچھا ٹھیک ہے قیامت کب قائم ہوگی؟ نہیں معلوم ہے آپ کو، یہ بتا سکتے ہیں نا آپ کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ تو ان میں سے بعض علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور ننگے پیر والے جو لوگ ہوں گے، بکریوں کے چرواہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے، محلوں میں رہیں گے اور فخر کریں گے آپس میں، بلڈنگیں بنا بنا کر کے۔ کچھ نہیں تھا، چپل تک سیدھا پیر میں پہننے نہیں آتا تھا، صحیح سے دو جوڑے کپڑے نہیں تھے۔ آج ان کو دیکھو، سب سے مہنگی کار ان کے پاس، سب سے اونچی عمارت ان کے پاس، سب سے اونچا عہدہ ان کے پاس، ہفتے میں 2 دن 3 دن کچھ کر لیا تو کر لیا، ورنہ عیش و آرام کے ساتھ ہیں وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آپ کے پیچھے ذرا پلٹ کر کے دیکھیں، جو ایریے ہیں کھنڈرات، پورے پہاڑی ایریے کیا تھے یہ؟ آج یہ محل نما جو فلک بوس عمارتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں، دن میں رات میں چمچماتی ہوئی پر رونق عمارتیں، سب قیامت کی نشانیاں ہیں، سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔
اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دنیا میں ہم مست ہو کر کے نہ رہیں، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور آخرت پر جو ایمان ہے، یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. اگر اس کے اندر جھول پایا گیا تو پھر بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آخرت پر ایمان میں کمی آئی تو یاد رکھیے تمام عبادات پر اس کا اثر پڑے گا. کیونکہ آپ جو عبادتیں یہاں آ رہے ہیں، ابھی اس ٹھنڈی میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ مائیں بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں، کس لیے بیٹھی ہیں؟ اللہ قرآن حدیث کی باتیں سنیں، ہم اس پر عمل کر کے اپنی اصلاح کریں، عمل کریں، جو کوتاہی ہے اس کو دور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. اسی لیے نہ بیٹھے ہم لوگ، یہی مقصد ہے ہمارا کہ اللہ آخرت میں کامیابی عطا کر دے. عشاء کی نماز کیوں پڑھا آپ نے؟ ابھی بہت سارے لوگ بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے گپیں ہانک رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنا بزنس کاروبار سنبھال رہے ہیں. آپ وقت نکال کر کے الحمدللہ عشاء کی نماز بھی پڑھے اور پھر بیٹھ کر کے مسجد میں سب سے بہترین جگہ میں قرآن حدیث کی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، یا اپنے آپ کو روک کر کے مسجد میں رکھے. کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے. تو اگر آخرت پر ایمان میں کچھ جھول آیا، کمی آئی، تو اس کا اثر تمام عبادات پر پڑے گا، اور اس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے. آپ کے ایریے میں جو اس مسجد کے اندر صفیں لگتی ہیں اتنے ہی مصلی نہیں ہیں. عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، دیگر نمازوں کے اوقات میں اتنے ہی مصلی نہیں ہیں. اور بھی لوگ ہیں، لیکن کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ مسجدیں آباد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت پر ایمان والوں کی علامت بتایا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدیں وہ تعمیر کرتا ہے، وہ آباد رکھتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفہوم مخالف، اپوزٹ نکالیں گے اگر، تو یہ ہوا کہ جو آدمی مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا ہے اس کا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہے. جو آدمی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، نیک اور اچھی باتیں سننے کے لیے تشریف نہیں لاتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے آخرت کے ایمان میں جھول ہے، آخرت پر ایمان اس کے اندر کچھ کمی ہے، تب وہ اچھی محفلوں میں شریک نہیں ہو رہا ہے. یا جو بھی نیک کام لے لیں آپ، یہ میں نے اگزامپل کے طور پر دیے، جتنے بھی نیک کام ہیں، اعلان ہو جائے چندے کا، آدمی بچا کر کے رکھے خالی دنیا کے لیے اور فکر لگی رہے دنیا کی، وہ خرچ نہ کرے، آخرت پر ایمان اس کا کمزور ہے. آخرت پر جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ آدمی کبھی بھی نیک کاموں میں پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ پہلا پارہ کھولتے ہیں، پہلا صفحہ، نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی. اللہ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. نیک لوگ وہ ہیں، بہت ساری صفات بیان فرمائے اور اس کے بعد کہا نیک لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یوقنون، ان کا یقین ہوتا ہے آخرت پر. آخرت کا نام آخرت کیوں ہے؟ آخرت کا نام آخرت کیوں ہے؟ آخرت کا نام آخرت اس لیے رکھا سب سے آخر میں آنے والی، اس کے بعد پھر دنیا نہیں ہے، سب سے آخر میں آئی، اسی لیے اس کو یوم آخرت کہا جاتا ہے. آخرت کا دن یعنی سب سے آخری لاسٹ ڈے. دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پوری دنیا ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے ذات کے. اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. تمام اس روئے زمین پر رہنے والی چیزیں، ہم آپ چرند پرند، درخت، جمادات، نباتات، شجر حجر، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں پر کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ پیچھے پلٹ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انک میت وانہم میتون. اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، انہیں بھی موت آئے گی. اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر انسان کی موت اس کے لیے آخرت.
ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ جہاں ہماری موت آ گئی وہیں سے ہمارا آخری دن شروع ہو گیا۔ ہر انسان کی موت اس کے لیے آخرت ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان، یہ اسلام کے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ اس میں گڑبڑی اگر پائی گئی تو دوسری تمام چیزوں پر اثر پڑے گا۔ اسی لیے آئیے سمجھتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے پیچھے جو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو کیا یہی چیز پسند ہے؟ اللہ رب العالمین کو کیا یہی ادا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہاں ہر ایک چیز سوچتے ہو تمام کی تمام آرزویں میری یہی پوری ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آخرت سب سے بہتر ہے، وابقیٰ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے، فنا نہ ہونے والی ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ جو چیز فنا ہونے والی ہے اسی کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، اسی کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے۔ رات دن آدمی ایک کر دیتا ہے اپنے آپ کو اونچائی پر لے جانے کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر سنوارنے کے لیے، بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین بزنس، تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس بیچ میں نہ نماز کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کا خیال ہے، نہ غریبوں کا خیال ہے، نہ سماج کے معذور اور مسکین اور ایسے لوگ جو انڈر دا پورٹی لائن زندگی گزارتے ہیں ان کا خیال ہے۔ کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، بس ہم میں اسی چکر میں وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کا عہدہ میرے پاس ہونا، ہر طرح کی جو ہے عیش و عشرت کی زندگی میرے پاس ہونا، ایک دوسرے سے تفاخر میں، فخر کرنے میں، مقابلہ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں آگے چلا جا رہا ہے، اور یہ بھول جا رہا ہے کہ پھر ایک دن مجھے آخری دن تک پہنچنا ہوگا۔ بھول جاتا ہے وہ۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ وہ جو ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگے جو ختم ہو جانے والی ہے، یا اس چیز کے پیچھے بھاگے جو باقی رہنے والی۔ کسے عقل مند کہیں گے آپ؟ فوراً ختم ہو جانے والی چیز، یعنی یوں سمجھ لیجئے پانی کا ایک بلبلہ، بارش ہوتی ہے، نالیوں میں جو پانی بہتے ہیں اس میں پانی کے بلبلے نکلتے ہیں۔ آپ پانی کے اندر صرف کپڑا دھلنے کے لیے ڈالتے ہیں، اس کو آپ جب گھما دیتے ہیں تو اس میں سے پھینا نکلتا ہے، جھاگ نکلتا ہے۔ وہ جھاگ کتنی دیر رہتا ہے؟ کتنی دیر رہتا ہے وہ جھاگ؟ یہی حیثیت دنیا کی۔ ہم اس بلبلے کے پیچھے جو اس کے اندر چمک ہے، جو وہ تھوڑا سا اچھا دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پہنچتے پہنچتے وہ بلبلہ پھٹ جاتا ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے بلبلہ پھٹ جاتا ہے۔ ہماری آرزویں پوری نہیں ہوتی کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے نہ ہم حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق کا ہے یا ناحق کا ہے، حلال ہے حرام ہے، کون سی چیز ہے۔ تمام چیزیں ہر آیت در گھسیٹم، بس دنیا آنی چاہیے ہمارے پاس۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دے، آخرت کے بارے میں فکر کرے جو باقی رہنے والی ہے، اور سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے، باقی رہنے والی بھی ہے اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے ابن عمر، مونڈھا پکڑا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کندھے پر ہاتھ آدمی کس کے رکھتا ہے؟ کسی کے کندھے پر ہاتھ جس سے آپ بالکل کلوز ہوں گے، جس کے بالکل قریب ہوں گے، یا جس سے آپ بہت زیادہ چاہت رکھتے ہوں گے، جسے بہت زیادہ خیر خواہ یا جس کے ساتھ بہت ہمدردی جتانا چاہتے ہوں گے۔ اپنے بیٹے پر، اپنے دوست پر، یا اسی طرح سے آپ کی بیوی ہے اس کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، یا ایسے ہی جو آپ کا بزنس پارٹنر ہے بہت خیر خواہ ہے، آپ اس کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں،
اس کے کندھے پر ایسے لوگوں پر آپ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کے نصیحت کی، یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، دنیا کیسے جئیں گے آپ، ایک مسافر کی طرح سے، اپنا ساز و سامان مختصر رکھنا ہے، ہمیں آرزویں کم رکھنا ہے۔ یہ دنیا ہے یارو، اس دنیا کے اندر ساری خواہشیں آپ کی پوری ہوں گی ہی نہیں۔ آدمی قبر تک پہنچ جاتا ہے خواہشیں پوری کرتے کرتے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے۔ کتنی خواہشیں، ابھی ایک پوری ہوگی دوسری خواہش، پھر ایک پوری ہوگی دوسری خواہش، اور یہ خواہشیں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ تمہیں طرح طرح کے وعدے دلاتا ہے، طرح طرح کی آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان کا جو بھی وعدہ ہے، شیطان کی جو بھی آرزویں ہیں، جو بھی تم سے وہ کہہ رہا ہے کہ پورا ہو جائے گا، اس میں ڈال کے دیکھ لو، اس میں ڈال کے دیکھ لو، اس پارٹی میں جاؤ، اس پارٹی میں جاؤ، طرح طرح سے وعدے دلاتا ہے۔ یہاں نہیں ملا نا، اس میں جاؤ، وہاں کوئی عہدہ مل جائے گا، یہ مسجد میں نہیں ملی کچھ صدارت، اس مسجد میں چند دن جا کر کے نماز پڑھو، وہاں کچھ مل جائے گا، اس سوسائٹی میں نہیں ملی، فلاں سوسائٹی میں چلے جاؤ، یہ بزنس میں ناکام ہوئے، اس بزنس میں چلے جاؤ، طرح طرح کے جھمیلوں میں پھنسا کر کے بی پی، شوگر، کینسر، نہ جانے کون کون سے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پیر پسار کے پلنگ پر پڑے ہوئے ہو، ابھی تک تو آپ دوڑ رہے تھے، اب آپ کو دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وجہ کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں آپ آ گئے۔ جو آدمی دنیا جمع کرتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، اللہ کے بتائے راستے پر نہیں چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے اوپر شیطان مسلط کرتا ہے۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کے لیے خواہشیں جو ہے محبوب کر دی جاتی، جتنی خواہشیں ہوتی ہیں ہر طرح سے وہ پوری کرنا چاہتا ہے۔ مال کی خواہش، عورت کی خواہش، اولاد کی خواہش، نہ جائز نہ ناجائز، کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین، اولاد میں سے، عورتوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے خزانے میرے پاس ہونا چاہیے۔ سعودی گیا چوری سے کچھ لے کر کے آیا، گلف میں رہ رہا ہے وہاں سے کچھ چوری سے لے آیا، میرے پاس یہ رہنا چاہیے۔ زمین جائیداد چوری سے، ان کا مار کر کے، یہ سب چیزیں جو ہے شیطان اس کو بہکا لے جاتا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کسی کا مار کے لائیں، دوسرا آپ کے اوپر کیس کرتا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، تب یہ راستہ آپ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آخرت کی فکر آپ کے پاس ہے تو یہ سب آرزویں آپ پھیلاتے جائیں گے؟ کبھی نہیں پھیلائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے جھوڑا جھمپڑی اٹھا کر کے چل دینا ہے، بستر لپیٹو نکل لینا ہے یہاں سے، تو ایک مسافر کی طرح سے آپ زندگی جئیں گے، اپنا سامان کم رکھیں گے۔ اور معلوم ہے جو آدمی سامان بہت زیادہ رکھتا ہے، مکان مالک جب اس سے کہہ دیتا ہے گھر خالی کرو، تو اس کی سانس اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی۔ اتنا سامان ہے، کیسے خالی کروں گا، کب خالی کروں گا، کتنے دن میں خالی کروں گا؟ فوراً کہہ دے خالی کرنے کے لیے، کر سکتا ہے وہ؟ نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اسی طرح سے آخرت میں آپ کی آرزویں اگر دنیا کے اندر بہت کم ہے، سامان مختصر ہے، بہت لمبی حسرتیں نہیں ہیں، تو آخرت میں بہت آسانی کے ساتھ نکل جاؤ گے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا حساب آسان ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، دامن جھٹکا اس کے بعد پہنچ گیا۔ اور ان کا کیا ہے؟ وہ پلاٹ کا حساب دینا، اس پلاٹ کا حساب دینا، اتنی بلڈنگ کے کرائے آ رہے تھے، کیا کیے، مال کمایا کہاں سے، گنوایا کہاں پر، دونوں حساب ہوگا، دونوں حساب ہوگا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ جس کے پاس بہت مال ہے وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیابی ہے۔ ہمارا کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔
ہم لوگ معیار بدل چکے ہیں، جس کے پاس کوٹھی ہو، بلڈنگ ہو، بنگلہ ہو، وہ آدمی بہت کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جو ہے ایک سیٹھ صاحب کے پاس چندہ وصولنے کے لیے گیا، مولانا ٹائپ کے آدمی تھے، چندہ مدرسے کا، مسجد کا، یا غریب غربا کی شادی بیاہ کا کچھ چندے کے لیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا ابھی چندے کی بات مت کیجیے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ چندے کی بات کیوں نہ کریں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ عطا کیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے سامنے ایک ٹیبلٹ نکالتے ہیں، اور نکال کر کے پانی کے گھونٹ سے ٹیبلٹ نکلتے ہیں۔ مولانا پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کچھ ناساز نظر آ رہی ہے۔ کہا ہاں طبیعت ناساز ہے، یہ ٹیبلٹ کے سہارے زندگی چل رہی ہے، اے سی کے روم میں بیٹھے ہیں آفس میں۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی ہے، بہت ٹینشن رہتا ہے مجھے، نیند نہیں آتی ہے مجھے۔ اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہے، مگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے 10 روپیہ، 5 روپیہ، 50 روپے، 100 روپے جیب ٹٹولنے لگتے ہیں، ہزار بہانے کرتے ہیں، ہزار بہانے۔ مولانا صاحب وہاں سے دعا دے کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ نکل کے دیکھتے ہیں باہر ایک اٹا بچھا کر کے ایک مزدور دھوپ میں روڈ کے کنارے سویا ہوا ہے، اور ہر طرف سے کمپنیوں میں مشینیں چلنے کی آواز آ رہی ہے، اتنے شور شرابے میں سکون کی نیند لے رہا ہے۔ اے سی کی آفس میں بیٹھ کر کے سیٹھ جی کو نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن ہے، ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی تنخواہ روک کے رکھے ہیں، اس کی تنخواہ روک کے رکھے ہیں، اس کا کچھ حق مار کے بیٹھے ہیں، اس کا کچھ حق مار کے بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو نیند لائیں گی؟ یہ چیزیں آپ کو نیند لائیں گی؟ وہ بیچارہ 8 بجے سے لے کر کے شام کے 5 بجے تک ڈیوٹی پر مکمل طور سے ہے کہ اگر دیری ہوگی تو میری تنخواہ کاٹ لیں گے۔ اس کو 10-10 روپے جوڑ کر کے گھر چلانا ہے اپنا، اور آپ اسی مزدور کے سر پر پیر رکھ کر کے بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں۔ آپ کو نیند کیسے آ سکتی ہے سیٹھ جی؟ کیسے نیند آ سکتی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے فرق کہ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے۔ جن کو آخرت کی فکر ہے وہ آدمی بڑے سکون کی نیند لیتا ہے۔ کیوں؟ سب کے حق حقوق ادا کرتا ہے، اپنے اوپر کچھ باقی نہیں رکھتا ہے وہ آدمی۔ اللہ کے بھی حق ادا کرتا ہے۔ جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں اس کے کانوں کو ٹکراتی ہے، یا گھڑی دیکھتا ہے کہ 8 بجے عشاء کی جماعت ہے، 7:45 ہو گئے ہیں، مجھے نماز کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر مسجد کو لا رہی ہے اس کو۔ لیکن جس کو فکر نہیں ہے، 8 بجنے دو، رات کے 12 بجنے دو، اس سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح صبح کرتا ہے، جانوروں کی طرح شام کرتا ہے، دن بھر کھاتا ڈکارتا، اور اس کے بعد اپنے فضلات خارج کرتا ہے، رات کو ایسے ہی جانوروں کی طرح سو جاتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جسے آخرت کی فکر ہے وہ آدمی اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، رب کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی، کیسے زندگی گزارنا ہے؟ ایک مسافر کی طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ او کن فی الدنیا کانک غریب، ایک اجنبی، پردیسی، کسی محلے میں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہ پہچانتا ہو، جہاں کوئی نہ پہچانتا ہو آپ کو، آپ وہاں بہت مشکل سے بیٹھیں گے، بیٹھتے ہوئے ڈریں گے، پیر نہیں پسار لیں گے ایسی جگہ پر، آپ تکیہ لگا کے سو نہیں جائیں گے آپ۔ او عابر سبیل، یا مسافر، رہ گزر کی طرح سے۔ مسافر آدمی پورے گھر کا ساز و سامان لے کے نہیں چلتا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اس کے ڈبے میں جو ہم سوار ہیں، اس کی سواری آخری اسٹیشن پر پہنچا دے گی، وہ آخری اسٹیشن ہمارا موت، ہماری موت ہے۔ جب موت آ گئی وہیں سے ہماری آخرت شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ چالاک آدمی، دانش مند، عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے آج سے تیاری کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غدن کا جو لفظ استعمال کیا، غد، اسے آخرت کے لیے استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو،
اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے دیکھ بھال لے کل کے لیے، آخرت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال آپ دکھا سکتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی شاید اسی مسجد میں کہا تھا، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جسے لے کر کے ہم حاضر ہوں کہ اللہ اس عمل کے بدلے ہمیں بخش دے۔ 60 سالہ زندگی گزر گئی، 40 سالہ زندگی گزر گئی، 30 سالہ زندگی گزر گئی، کوئی ایک عمل اپنا ایسا یاد کرو کہ اس کے بلبوتے پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اس پر ہمارا رب ہمیں بخش دے گا۔ کوئی ایک عمل یاد کرو اپنا۔ وہ غار والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ 3 لوگ جب پھنس گئے تھے، غار کا دہانہ بند ہو گیا، بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے اس غار کے اندر چلے گئے، کھو کے اندر کیو تھا، اس کے اندر پھنس گئے۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا سہارا لیا تھا۔ ہم کون سی نیکیوں کا سہارا لے سکتے اگر ہم مشکل میں پھنس جائیں تو؟ کون سی نیکی ہمیں یاد ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دنیا، پراپرٹی، جائیداد، یہ اولاد جس کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو بھی ملتا ہے سب ہم اٹھا لاتے ہیں، یہی اولاد جن کے لیے، جن کی ترقی کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہی اولاد جن کی ترقی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہی اولاد جن کی ترقی کے لیے بیوی بچے، جن کے اچھی رہن سہن کے لیے ہم کسی بھی چیز کی رعایت نہ کر کے ہر طرح سے انہیں آرام اور آسائش پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ سب دنیاوی زیب و زینت ہے، بس شو پٹ اپ جس کو آپ کہتے ہیں، سب زیب و زینت ہے، بناؤ سنگار ہیں، منہ دھولا، پاؤڈر اترا، ختم، اپنی اصلی صورت پر آ گئے۔ یہ سب میک اپ ہے، یہ دنیا کی زینت ہے یہ۔ والباقیات الصالحات، لیکن جو نیک اعمال ہیں نا آپ کے، یہی باقی رہنے والے۔ تو نیک اعمال کون سے ہیں جسے ہم لے کے جائیں گے؟ سب سے بڑی نیکی توحید، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ توحید میں ذرہ برابر خرابی نہ آئے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیکی ہے اللہ کے حقوق میں سے، وہ نماز۔ آج نمازوں میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، غفلت برتتے ہیں، گھر میں رہ کے مسجد کو نہیں آتے، تنہا آ کے نماز پڑھتے ہیں، جماعت ختم ہونے کے بعد 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے ان کی، یا جماعت چھوٹ جاتی ہے، بعد میں پھر آ کے جماعت قائم کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جہنمی ہے وہ، نماز پڑھ کے بھی جہنمی۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے۔ کیوں؟ یہ تو منافقوں کی پہچان ہے، غفلت برتنا یہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب منافق نماز پڑھنے آتا ہے تو سستی کے ساتھ آتا ہے، قاموا کسالا، کھڑا ہوتا ہے تو لیزی بن کر کے، سست بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجدے ٹیڑھے میڑھے، باطل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، بس ہاں کہ ہاں دیکھ لے بھی محلے میں رہتا ہے، یہ بھی مسجد کو ہمارے آتا جاتا ہے، اس کو بھی مسلمان کہہ لے، اس لیے وہ حاضری دیتا ہے۔ خوشی دل سے نماز کو نہیں آتے تھے وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اگر ہمیں یقیناً منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر عذاب ہوگا۔ جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو ہمارے اندر نفاق آئے گا، اور نفاق بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، ہر طرح سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آخرت کی اگر فکر ہمارے اندر ہوگی تو ہم نمازوں سے سستی کبھی نہیں کریں گے۔ فجر کی نماز کو ہم اٹھ جائیں گے۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں؟ مغرب میں رہتے ہیں، عشاء میں رہتے ہیں، فجر میں پوچھا جاتا ہے کتنے وقت کے نمازی ہو؟ 4 وقت پڑھتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج سے 5 وقت لائے تھے، یہ ایک ڈسکاؤنٹ کہاں سے کرا لیا آپ نے؟ 4 وقت کیوں نہیں؟ فجر میں نہیں اٹھتے ہیں ہم، کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ تھی، ظہر عصر کو بسر گئے تھے ہم، کاروبار میں تھے ہم، مغرب اور عشاء میں پچھڑ گئے تھے ہم، اور فجر میں اٹھے نہیں تھے ہم۔ یہ جواب آپ دے سکتے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ سب سے پہلے نماز کا کھاتہ چیک کیا جائے گا۔ اگر نماز کی عبادت درست ہو گئی یا نماز کا کھاتہ درست نکلا، مائیں بہنیں بھی سن لے، بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں عورتوں کی طرف سے۔ مہمان آ گئے، پکانے میں رہ گئے، ظہر کی نماز غائب،
مہمان آ گئے پکانے میں رہ گئے، سنڈے کے دن عصر کی نماز غائب، شام کے وقت سنڈے کے دن آ گئے مغرب عشاء سب گول، بہت تھک گئے اب سو جاتے ہیں، بہانہ بنا لیتی ہیں، نہیں ابھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، پسینے بہت نکل گئے، کل غسل کر لیں گے، نہا لیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے، یہ جو 2 نمازیں ہیں اس کا معاوضہ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح سے وہ لوگ بھی سن لیں جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے بیٹھے نماز کے وقت کو ضائع کر دیتے، وقت نکل گیا، ظہر سے لے کے عصر تک بیٹھے رہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھے، عصر کی اذان ہو گئی، ظہر کا وقت نکل گیا، اس کے بعد جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس، بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحقیق شدہ باتیں پیش کر رہے ہیں، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی، ایسے آدمی کی نہ، کیونکہ جان بوجھ کے اس نے نماز چھوڑا، وقت کو بے وقت کر دیا، اسے معلوم تھا کہ اتنے میں اس کا وقت ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے، اس کے بعد عصر کی نماز میں آئیں گے تو ظہر ادا کریں گے، جان کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی، کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، ایسے آدمی کو نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ غور سے سنیں، یہی کرم خواتین بھی گھروں میں کرتی ہیں۔ کوئی بہن آ جائے، بات کرتے 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 ظہر سے لے کے عصر تک یا عصر سے لے کے مغرب تک عصر کی نماز گول۔ آخرت کی اگر فکر رہتی، پہلے نماز کہاں معاف ہے؟ کہیں نماز معاف ہے؟ نماز صرف عورتوں سے چند دنوں کے لیے معاف ہے۔ اگر وقت سے بے وقت کرنا ہوتا تو تلواروں کے سائے میں جو مجاہدین سجدے کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، ان کے لیے نماز وقت سے بے وقت کر دی جاتی، وہاں بھی نماز وقت سے بے وقت نہیں۔ میدان کارزار میں، میدان جہاد میں نماز وقت سے بے وقت نہیں کرنا ہے، وہاں بھی وقت ہی پر پڑھنا ہے، یہ الگ بات ہے، اس کا طریقہ اللہ نے بدل دیا، لیکن وقت پر ہی ادا کرنا ہے، وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، وہاں پر طریقہ اس کا الگ ہے، صلاۃ الخوف اس کا نام رکھ دیا گیا، صلاۃ الخوف ادا کرنا ہے مگر چھوڑنا نہیں ہے، نہ وقت سے بے وقت کرنا۔ اسی طرح سے وہ بیمار آدمی، بیمار مریض آدمی، اس کو بھی نماز وقت سے بے وقت نہیں کرنا، وقت ہی پر پڑھنا ہے، یہ الگ بات ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کر لے، نمازوں کو کمبائن کر کے پڑھ سکتا ہے۔ وہ اگر ایسی بیماری ہے، پانی وغیرہ چھونے کا مسئلہ، چھونے سے اس کی بیماری میں شدت اور اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کمبائن کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے بھی بے وقت نہیں پڑھنا۔ ظہر کی نماز عصر کی نماز ملا کر کے ایک ساتھ جمع بین الصلاتین کر لے، چاہے پہل کر لے تقدیم یا بعد میں کرے تاخیر، دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہے، وقت سے بے وقت کر کے نہیں پڑھنا اسے بھی۔ تو ہم لوگ تندرست آدمی، صحت مند آدمی، ہمیں کیسے رخصت مل جا رہی ہے ان چیزوں کے بارے؟ مطلب یہ ہے ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں، نمازوں سے سستی مسلمانوں کے اندر حد سے زیادہ آ رہی، حد سے زیادہ آ رہی۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے، اسی کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیتتے تھے، صحابہ کو وصیت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے، ایگریمنٹ لیا ہے، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کے قائم کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر میں نے بیعت لی ہے، نماز قائم کرنے پر عہد لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچ سکتے ہیں صحابہ کرام اپنے عہد میں جھوٹے ہو سکتے؟ صحابہ اپنے عہد میں جھوٹے ہو سکتے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی؟ کیا وہ جھوٹ بول سکتے؟ جھوٹا ایگریمنٹ کریں گے اللہ کے رسول سے؟ نہیں، پابندی کیا ہے، محافظت کی ہے نمازوں کی، اور قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، وہ نمازی جو ہے کامیاب ہے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب وقت کی، طریقے کی، اور ہر طرح کے خشوع اور خضوع کی، تمام ارکان اور اس کے جو واجبات ہیں اس کے اندر جو اعتدال ہے، ہر طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے محافظت۔ ہر ایک چیز کا خیال کرنا، رعایت کرنا تمام چیزوں کا، کہ اس نماز کا مکمل ثواب ہمیں مل جائے۔ وہ نمازی کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے، جلدی جلدی آئے، جھٹ پٹ سجدہ کیا، رکوع کیا، اس کے بعد کوے کی طرح سے ٹھونگ مارا، بیٹھ گئے، یہ نماز منہ پر مار دی جائے گی۔
تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فکر آنی چاہیے، اور وہ فکر ہے فکر آخرت۔ دنیا کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم، دنیا گزارنی کیسی ہے، یا دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے، وہیں پر کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مردار بکری نظر آئی، بکری کا بچہ تھا، اس کا کان کٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑا اور صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، تم میں سے کون ہے جو اس جانور کو، اس مردار کو، بکری کے کان کٹے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردار بکری کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی کون ہے جو پسند کرے اور ہم کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو مفت میں لوگے، فری میں لوگے، تم میں سے کوئی ہے جو اسے فری میں لے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زندہ بھی ہوتی نا، وہ تو مردار ہے، اگر وہ زندہ بھی ہوتا بکری کا بچہ، تب بھی اس کے اندر عیب ہے، اور اس عیب کی وجہ سے ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کسی اور طرف لے جانا تھا۔ آپ نے کہا، جیسے تم اس بکری کے مردار بچے کو ناپسند کرتے ہو، اس کی تمہاری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، کوئی قیمت کے لائق نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تم یہ مردار بکری کے بچے کی طرف نظر تک ڈالنا پسند نہیں کر رہے ہو۔ زندہ ہوتی سارے ٹوٹ پڑتے، ذبح کر کے کھاتے، دعوت کرتے، مرنے کے بعد تم اسے حقیر سمجھ کے رسی میں گھسیٹ کر کے کچرے کی کنڈی میں ڈال دیتے ہو، دیکھنا تک نہیں چاہتے، محلے میں کچھ دن رکھنا تک نہیں چاہتے اسے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اگر دنیا کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کافر کو، جو اسلام نہیں لایا ہے، اس کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پینے دیتا۔ ایک گھونٹ پانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فنا ہونے والی ہے۔ بس دنیا کے اندر آپ ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اپنا مختصر سامان رکھ کر کے اپنی زندگی جینے بھر کے سانس چل رہی ہے، اس کی حفاظت کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے، چند جوڑے اپنے پاس رکھو تاکہ سطر ڈھک جائے۔ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو کوٹھیوں والے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو چھوٹا سا مکان دیا ہے، اس مکان پر شکر گزاری کرو، جو سخت گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں سر چھپانے کے لیے کافی ہے۔ بہت بڑی بڑی آرزویں رکھ کر کے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، بہت بڑی بڑی آرزویں اور خواہشیں رکھ کر کے حرام کی طرف نہ چلے جاؤ کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہو جاتی۔ اگر آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حرام راستے سے جا کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، دنیا کمانے کے لیے شادیوں میں جہیز کا مال لیتے ہیں، شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اپنے سسر جی کی گردن دباتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے دبایا نہیں ہے، لیکن واقعی میں آپ نے مار ڈالا ہے اسے۔ سب چیز چھوڑ کے جانی ہے۔ وہ جو جہیز لے کے آئے ہیں آپ، جو گاڑی ملی ہے آپ کو، جو سونا ملا ہے آپ کو، جو پلنگ اور بستر ملا ہے آپ کو، یہ سب جو جہیز کے نام پر اٹھا کر کے لائے ہیں، اور بچہ کم بوڑھا زیادہ بولتا ہے ایسے معاملے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا کے آرزوؤں کے سلسلے میں بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دنیا کے آرزوؤں کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں بوڑھا آدمی جوان ہو جاتا ہے، لمبی عمر اور لمبی خواہش۔ لمبی عمر ملنا اس کو، یہ لمبی عمر کی چاہت یہودیوں کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر وضاحت فرمائی، گنیز بک میں نام لکھانا، میں 180 سال
15 साल, 20 साल, 100 इतना जिया हूँ, गिनीज बुक में नाम लिखाना कौन चाहता है? यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, 1000 साल जीने की ख्वाहिशें रखते हैं यहूदी लोग, और उनकी प्लानिंग भी इसी तरह चलती है, 50 साल पुरानी, 50,000 साल पुरानी, अब जाकर के वो पूरी हो रही है। ऐसे प्लानिंगें भी कर रहे हैं उसी खित्ते पर या उसी जो है प्रोजेक्ट पर काम करते हुए। वो मर गया तो उसके आगे उसका बेटा, उसका पोता, इस तरह से नस्ल दर नस्ल चलते रहती है वो चीज़ें। तो ये हज़ारों साल जीने की ख्वाहिश रखते हैं। मोमिन आदमी लम्हा भी अगर जी रहा है तो अल्लाह के रास्ते में सर कट जाए, उसकी ये चाहत होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बूढ़े आदमी का दिल जवान रहता है किस चीज़ में? हुब्बुद दुनिया, दुनिया की चाहत में, माल जमा करने में। मैं 40 साल ऐसे गुजर गए, अब बचा है 20-30 साल, तो उसके अंदर सोचता है कि दुनिया पलट दूं मैं एकदम से इस 30 साल के अंदर। लंबी लंबी ख्वाहिशें, ये करना था, वो करना था, बेजा बोझ बच्चों के ऊपर ख्वाहिशों का डाल के जाता है। मेरे अब्बा ये करना चाहते थे, मैं सोच रहा हूँ अब्बा की ख्वाहिश पूरी कर दूँ। ये अब्बा की ख्वाहिश पूरी करते करते मर जाता है, फिर अपने बेटे के ऊपर लाद के चला जाता है कि मेरी ख्वाहिश ये थी, तो वो बेटा उसकी ख्वाहिश पूरी करने में लगा रहता है। ये ख्वाहिशें ख़त्म होने वाली नहीं। अपने दिल को ख्वाहिशों में जवान मत रखो, अपने दिल को इबादतों में जवान रखो, अपने दिल को इबादतों में जवान रखो, आखिरत की फ़िक्र करो। वो औरत, मेरी माएँ और बहनें सुने, काली कलौटी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, शिकायत करती है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फीड्स की बीमारी है, बाज़ रिवायतों में आता है आसेब की बीमारी। जब मुझ पर जिन सवार हो जाता है तो मैं क्या हो जाती हूँ? बेपर्द हो जाती हूँ, मेरा सतर खुल जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे, मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मुझे इस बीमारी से महफूज फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू ये चाहती है कि तुझे बीमारी से शिफा मिल जाए, या तू ये चाहती है कि तू इस पर सब्र कर ले तो अल्लाह ताला बदले में जन्नत अता फरमा दे। आखिरत की फ़िक्र देखिए, तू क्या चाहती है? तुझे शिफा के लिए दुआ कर दूं, या तू ऐसे ही सब्र कर लेगी, अल्लाह तुझे इसके बदले में जन्नत अता फरमा दे? 2 चॉइस दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब्र कर लूँगी, मुझे जन्नत चाहिए। हमारी माओ बहनों के क्या, पहले भाड़ में जाए, पहले ये ठीक हो उसके बाद जन्नत देखेंगे, पहले ये मिले उसके बाद जन्नत देख लेंगे, वो बात की बात है बोल देंगे हम। यहाँ क्या हमारी और उनकी सोच में फ़र्क देखिए। अल्लाह के रसूल, मैं सब्र कर लूँगी बीमारी पर, मुझे जन्नत चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल, एक मसला मेरे साथ पेश आ जाता है, जब ये हालत मेरी होती है तो मैं बेसतर हो जाती हूँ, सतर खुल जाती है। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में भी पर्दे का ख्याल, मेरे आज़ाए जिस्म जो है दूसरों को नज़र ना आने पाए, ये तो दुआ कर दीजिए अल्लाह के रसूल, मेरी इज्जत महफूज रह जाए, इफ़्फ़त और पाकदामनी मेरी बरकरार रह जाए, मेरा जो है मैं बेसतर ना होने पाऊँ, ये तो दुआ कर सकते। बीमारी पर तो मैं सब्र कर लूँगी, बीमारी पर सब्र कर लूँगी। अल्लाह के रसूल ने दुआ किया, वो बीमारी पर सब्र करती रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये आखिरत की फ़िक्र है। आज एजुकेशन के नाम पर हमारी बहनें अपनी आखिरत को दांव पर लगाए हुए, चेहरा खोल कर कॉलेज में फिरना, चेहरा खोल करके घर से बाहर निकलना, या इसी तरह से पर्दे को अपने लिए बोझ समझना। अगर तुम इस पर सब्र कर लोगी, तुम्हारे लिए जन्नत है। आखिरत की फ़िक्र है तो इस औरत की फ़िक्र अपने अंदर पैदा करो। आखिरत में कामयाबी चाहिए, कल के दिन तुम्हारा नाम जो है सादिकीन सालिहीन लोगों में से हो, तो तुम्हें इस औरत से नसीहत हासिल करनी चाहिए। रंग काला कलोटा है, उसके बावजूद पर्दे का ख्याल। अल्लाह ने खूबसूरती अता की है, उसकी नुमाइश करती फिर रही हैं आप, उसकी नुमाइश, ज़ेबाइश, आराइश उसकी करती फिर रही है आप। इस वाक़े से नसीहत मिलती है माओ बहनों के लिए कि औरत कैसी भी हो, उसके लिए पर्दा ज़रूरी है। बीमारी के आलम में भी, जहाँ हमारी ताकत नहीं चलती है, वहाँ भी ख्याल देखिए कैसा ख्याल है कि अल्लाह के रसूल पर्दे के लिए दुआ कीजिए, मैं बेसतर ना होने पाऊँ,
میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آخرت کی فکر اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے، اور جب یہ فکر آئے گی تو پھر ہم حلال ہی استعمال کریں گے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر آخرت کی فکر ہمارے اندر آ گئی تو ہم وزیر خزانہ بن جائیں نا، تب بھی ہم وہاں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کنویں میں پھینک دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عزت بخشی، مصر پہنچوایا، جوانی کی عمر کو پہنچے، معیشت کا معاملہ پیش ہوا، پریشان ہو گئے پورے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیجئے، میرے ہاتھ میں اکنامک میں سنبھالتا ہوں، معیشت میں سنبھالتا ہوں، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، کیونکہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے۔ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کیا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، وعلمتنی من تعویل الحدیث، مجھے خواب کا علم تو نے سکھایا ہے، خواب کی تعبیر بتاتا ہوں میں، من تعویل الحدیث، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو آسمان و زمین کا خالق ہے، غیب کا جو حاضر ناظر چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، تمام کا جاننے والا تو ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمانوں میں سے بنا کے وفات دینا، میری موت جب آئے تو میں مسلمان بن کر کے اس دنیا سے جاؤں، نیک لوگوں میں مجھے ملا دینا۔ جب آخرت کی فکر ہوگی تو ہماری زبان سے ایسی دعائیں نکلیں گی، نیک لوگوں میں۔ نیک کیسے فری میں کہیں نیک نہیں بن جاتے ہیں، نہ بٹتا ہے بازار میں کوئی نیک آدمی۔ نیک کیسے بنیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ آخرت کی فکر وہاں سے جاگے گی آپ کے اندر، تب آپ کی زندگی کی کایا پلٹے گی، تب آپ کو جو ہے یہ تمام چیزیں محسوس ہوں گی، تب ایسی دعائیں نکلیں گی، تب جا کے آپ دعا کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگارا دنیا کے اندر ہمیں حسنہ عطا فرما، بہتر جو ہمارے حق میں ہو وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ بے نمازی بن کر کے آپ آخرت کی امید رکھیں، بے نمازی بن کر کے، مشرک بن کر کے آپ سوچیں آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ جو ہے دوسروں کے حقوق مار کے بیٹھے کامیاب ہو جائیں گے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا، دو لوگوں کو، ایک آدمی دنیا کے اندر بالکل عیش و آرام کی زندگی گزارا ہوگا، زندگی میں کبھی تکلیف نام کا ٹیبلٹ نہیں لیا ہوگا، اس نے کبھی تکلیف ٹینشن سنا ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں، میں بخار کیا ہوتا جانتا ہی نہیں، بولتے سردی زکام کیا ہوتی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ایک ڈبکی لگائے گا، پوچھے گا ہل مر بک نعیم قط، کبھی کوئی نعمت جو نعمت کی زندگی گزارا اس میں سے کوئی ایک یاد ہے؟ کوئی ایک آج بہت عیش و آرام کی زندگی گزارا تھا دنیا میں، جہنم میں خالی ڈبکی لگائے گا اللہ تعالیٰ، فَيُسْبِغُ سَبْغَةً، اس کے اندر ڈبا کے نکال لے گا۔ اس کے بعد پوچھے کتنی دیر لگی ہے یہ ڈبا کے نکالنے میں؟ اس کے بعد پوچھے گا کچھ یاد ہے؟ سب کہے گا نہیں، یہ تو فارمیٹ مار دیا گیا، کچھ بھی یاد نہیں ہے مجھے، صرف ڈبکی لگا کے نکال لینا۔ اب سوچ سکتے جہنم کی سزا کتنی خطرناک ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی۔ اور وہیں پر وہ آدمی جو دنیا کے اندر حلال روزی کما کر کے، چھوٹے موٹے گھر میں رہ کے، غربت کی زندگی گزار کر کے، لوگوں کے بھی حقوق ادا کر کے، اللہ کے بھی حقوق ادا کر کے زندگی گزارا ہوگا، بڑی مصیبت کی تکلیف کی زندگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جا کر کے خالی ایسا نکال لے گا، لے کے گیا واپس لایا، جس کو آپ کہہ سکتے ڈنڈنگ پینڈنگ، لے کے گیا، لے کے آ گیا اللہ رب العالمین۔ اس سے پوچھے گا تجھے کوئی تکلیف یاد ہے دنیا کی؟ کوئی تکلیف یاد ہے؟ تو کہے گا نہیں اللہ، کوئی تکلیف یاد نہیں۔ اب آپ سوچیں کہاں جانا ہے آپ کو، کہاں جانا ہے؟ وہ جس میں قدم رکھتے ہی سارے ٹینشن ختم ہو جائے، ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں، یا وہ جس کے اندر ڈبکی مارتے ہی صرف اور صرف پریشانیوں کا گھیرا آ جائے، یعنی جہنم
ادھر جنت. کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں جانا تو جنتیوں والے اعمال انجام دو. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. اللہ تعالیٰ کے مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. اس جنت کی طرف آ جاؤ. سابقو، کمپٹیشن کرو اس کو حاصل کرنے کے لیے. جنت کی چوڑائی کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا، لمبائی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، لمبائی کا کہیں ذکر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جنت کے اندر اگر ایک کوڑا درہ رکھنے کی بھی جگہ مل جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان تمام سے بہتر ہے وہ جگہ. صرف کوڑا رکھنے کا آپ کا مسئلہ ہی ختم ہے. صرف آپ بولے نا موبائل رکھنے کی جگہ دے دو، مجھے مت رکھو، موبائل رکھنے کی جگہ دے دو. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے تھے چٹائی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر نشانات بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے بارے میں، آخرت کو حاصل کرنے کی فکر دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود ہمیشہ خدمت میں لگے رہتے تھے. دیکھا اللہ کے رسول کے پیٹھ پر نشان ہے چٹائی کے. کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے گدا بنوا دیتے. گدوں پر سونے والے اور سو کر کے فجر کی نماز چھوڑنے والوں گدا بنوا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی ولی دنیا، میں اور دنیا میں کیا مقابلہ ہے؟ میں اور دنیا، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں دنیا کے اندر صرف ایک مسافر کی طرح سے ہوں. استظل تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے چھاؤں حاصل کرنے کے لیے جیسے مسافر بیٹھتا ہے، ثم راح، پھر چل دیتا ہے، وترکھا، اور درخت کو ایسے چھوڑ دیتا ہے. میری مثال ایسے ہی ہے. میں گدا وغیرہ بنوا کے کیا کروں گا؟ اس کا حساب کہاں سے دے پاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید ولد آدم. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے میرے بھائی، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. وہ مصعب بن عمیر کا واقعہ یاد کرو. پوری زندگی جو ہے انہوں نے اسلام لانے سے پہلے عیش و آرام کی زندگی گزاری. مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آنے لگے، مکہ والوں نے کہا یہ سب یہی کمایا ہے، کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتا ہے، سب یہی چھوڑ کے جانا ہے تجھے. سب چھوڑ کر کے چلے آئے مدینہ. شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر. کفن دیا جاتا ہے، سر ڈھاکا جاتا ہے ان کی چادر سے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھاکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. رونے لگے. اللہ کے رسول کو جب خبر لگی تو عبد الرحمن بن عوف اس واقعے کو جب یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ہم سے بہتر تھا، وہ ہم سے بہتر تھا. کیوں انہوں نے کہا ہم سے بہتر تھا؟ کیونکہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا وہ. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس آج جو مال ہے وہ مال اس کو نصیب نہیں، صحیح سے کفن تک نصیب نہیں ہوا اس شخص کو. ہمارے پاس تو پورا گھر بھرا پڑا ہوا ہے، آج ہمارے پاس بھی بھرا پڑا ہے. ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ شادیوں میں خرچ ہوتا ہے، فضول پیسوں میں، فضول رسموں میں خرچ ہوتا ہے. ہمارا مال غریبوں کے کام نہیں آتا ہے. وہاں مال جو تھا وہ مجاہدوں کے کام آتا تھا، یتیموں مسکینوں کے کام آتا تھا، بیت المال میں جمع ہوتا تھا. ہمارا مال کہاں جا رہا ہے؟ چائے خانوں میں، سگریٹ پینے میں، گٹکھا کھانے میں، اور شادی بیاہ کی فضول رسموں میں، اور عورتوں کی بیجا شاپنگ میں خرچ ہو رہا ہے. بھلا بتاؤ ہمارا مال کہاں، کس مسجد میں، کس مدرسے میں، کس غریب کے لیے، کس یتیم اور مسکین رشتہ دار کے لیے جا رہا ہے؟ کون ہے جو اپنی کمائی تنخواہ آتے ہی اس میں سے 2-4 ہزار، 3 ہزار، 2 ہزار آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یتیموں یسیروں کے لیے نکال کر کے رکھتا ہو؟ سب ہم ہی ہیں، بس ہم ہی ہیں بس. وہ دور یاد کرو، صحابہ بھی جیتے تھے، وہ بھی انسان تھے. میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں، عمل کی سخت ضرورت ہے، اصلاح کی سخت ضرورت ہے. نمازوں میں کوتاہیاں نہ کرو. جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو. جوان ہو تو جوانی کو غنیمت سمجھو، بوڑھے ہو تو کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اس لیے بڑھاپے میں صحت مند ہو تو ایسے اعمال انجام دے لو. خود من صحتی کا لمرضی کا، کل بستر پر اگر پڑ جاؤ
تو یہ عبادت تمہاری بیماری میں کام آئے. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اگر زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس زندگی کے اندر ایسی عبادتیں انجام دے دو کہ مرنے کے بعد کام آئے. وہ عبادت ہے. ماں و بہنوں سے بھی درخواست ہے، فضول اوقات کو ضائع و برباد نہ کرو. وقت کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. وقت یہ زندگی ہے ہماری. ایک ایک منٹ جو گزر جاتا ہے ہمارا، جو بھی گزر گیا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا. کہاوت مشہور ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. کل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل سے نماز پڑھیں گے نہیں، کل کسی نے دیکھا ہی نہیں. کل تو آخرت ہے، موت ہے، کل کے بعد موت ہے. اس لیے موت آنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. اپنے اندر آخرت کی فکر کرو. معاملات صاف ستھرے رکھو. حلال مال کماؤ. حرام سے توبہ و استغفار کرو. حلال مال میں برکت ہے، حرام میں صرف اور صرف زحمت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. لہٰذا اپنی نمازوں کی اصلاح کرو. نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دو. نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرو. اور اسی طرح سے عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ یا خلل نہ آنے پائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو بھی واقعات ہم نے سنے ہیں ان تمام واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کو اللہ تعالی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کہا جاتا ہے آخرت پر، جب فکر آخرت پر تقریر کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تجارت نہ کریں، کاروبار نہ کریں، دنیا نہ کمائیں. ایسا مطلب نہیں ہے. گھر نہ بنائیں، نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں اتنا مست نہ ہو جاؤ کہ آخرت تمہاری داؤں پر لگ جائے. اتنا مست نہ ہو جاؤ، دیوانہ وار نہ ہو جاؤ، اس کے پیچھے دیوانے نہ بن جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے. یہ کافروں کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ احسن الجزاء.